190 ملین پاؤنڈ کا ایشو تھا، کیس تھا، فیصلہ آنا تھا. اس سے پہلے آپ نے مذاکرات کے لیے جناب یہاں پہ بال رول کی پی ٹی آئی نے. ٹھیک ہے، مائی کوشچن از کہ اس وقت آپ لوگوں نے اس لیے بال رول کی تھی، 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنا تھا اس لیے کی تھی، اور اب آپ فیصلہ آ گیا تو پیچھے ہٹ گئے؟ کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال ہے، اور میں اس لیے اس کو کلیئرٹی چاہتا ہوں آپ کی طرف سے کہ یہ ریزن تھا آپ نے انیشیٹو لیا تھا، یہ کوئی اور بھی ریزن تھا اس میں؟ نہیں دیکھیں رانا صاحب، خان صاحب نے تو پہلی کہا، اور ہم بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب آئیں گے جیل سے باہر، اور انشاءاللہ وہ باہر آئیں گے. وہ کورٹ کے ذریعے آئیں گے، وہ انصاف کے ذریعے آئیں گے، وہ ڈیل کے ذریعے نہیں آئیں گے، وہ اونچے دروازے سے آئیں گے. اس لیے نہیں میں القادر کی آپ کو بتاتی ہوں. القادر یونیورسٹی کا ایک کیس چلا جس کو زبردستی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس سے جوڑ دیا گیا. ملک ریاض صاحب میں اور نواز شریف کے بیٹوں میں جو کہانی تھی وہ جانے، ان کا جانے. اور اگر حکومت کو بہت شوق ہے کہ کوئی چیز عوام کو نہیں پتا تو ڈی کلاسیفائی کر دیں، اور وہ جو ان کے اندر معاہدہ ہوا تو اس میں بتائیں کہ سلیمان شہباز نے کتنے پیسے، اس نے تو کہا کہ میں تو بینکرپٹ ہوں برطانیہ کے اندر. اس نے ون ہائٹ پارک کے، سلمان نے تو نہیں کہا، سلمان شہباز تو شہباز شریف صاحب کا صاحبزادہ ہے، اس نے کہا نہیں سوری، اس کا جو نواز شریف کا بیٹا ہے. اچھا نہیں تو حسن نواز، اچھا حسن، لیکن بینکرپسی جو ہے دنیا میں کسی جگہ ویسٹ میں چلی جائے، آپ امریکہ چلے جائیں، ہم تو یہ کہہ رہے کہ ون ہائٹ پارک کے پیسے کہاں سے آئے ان کے پاس. آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. انہوں نے جب وہ ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کی، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تو کوئی نہیں ہے نا عمران خان کی جیب میں پیسے گئے. بینکرپسی کی بات کروں، بینکرپسی جو ہے وہ ایک لا ہے، اور بینکرپسی تو کسی جگہ بھی کسی بھی ملک میں فائل کی جا سکتی ہے. اس میں کوئی غلط بات تو نہیں، انلیگل چیز تو کوئی نہیں بینکرپسی فائل کرنا. میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ون ہائٹ پارک کے پیسے، اس کی ملک ریاض کے ساتھ ڈیل، ان کا آپس کا معاملہ، برطانیہ کی ایجنسی کا معاملہ، اگر اس کو ڈی کلاسیفائی کرنا ہے تو کابینہ کر سکتی ہے، عوام کو بتائے کہ مطلب آپ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ اب اس کو ڈی کلاسیفائی کریں. میں کہتی ہوں جتنا حکومت نے شور مچایا، عمران خان کی جیب میں پیسے نہیں گئے، عمران خان کی بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں گئے. نیا پوائنٹ ہے، بڑا پوائنٹ ہے جو آپ ریز کر رہی ہیں. دیکھیں نا، کابینہ کر سکتی ہے، کابینہ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے. آج ٹرمپ کی حکومت نے کتنی ساری چیزیں ڈی کلاسیفائی کی ہیں، ویڈیوز ڈی کلاسیفائی کی ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب خان صاحب کے اوپر القادر یونیورسٹی کا کیس چلا، جس میں ایک اس طرح کے کیس میں جب انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی ملک کے لیے، نہ وہ ٹرسٹی نہ ان کے بیگم صاحبہ ٹرسٹی، 7 سال کی اور 14 سال کی آپ نے سزا دے دی. تب بھی سزا دینے کی بعد بھی القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے نا، اس کے انڈر یہ بنا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی وہ خان صاحب کے نام پہ تو پراپرٹی نہیں جانی، نہ ان کی بیگم صاحبہ کے نام پہ پراپرٹی جانی ہے، نہ وہ 90 ملین پاؤنڈ جب پاکستان تحریک انصاف کے کسی اکاؤنٹ میں آئے وہ سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں، پاکستان کے اندر آئے. ہمارا نہ پیسوں سے تعلق ہے، ہم نے ایک یونیورسٹی بنائی اور آپ نے خان صاحب کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو سزا دے دی. تب بھی جب آپ نے ہم پہ یہ جھوٹا کیس کیا، آپ نے سزا ہمیں پہلے دے دی اور فیصلہ آپ نے بعد میں سنایا، تب بھی ہم نے مذاکرات نہیں چھوڑے. ڈی کلاسیفائی کرنے والی بات جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا ہے، اور آپ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ جناب وہ ڈاکومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کریں. بالکل کریں نا، کس نے کس سے فائدہ لیا ہے. دس از اے نیو تھنگ، ٹھیک ہے، دس از اے نیو پوائنٹ وچ پی ٹی آئی یعنی کہ آپ نے اس کو ریز کیا ہے. اور جس کا خان صاحب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ خان صاحب نے پیسے لیے ہیں، نہ خان صاحب نے پیسے دیے ہیں، نہ خان صاحب نے کوئی پراپرٹی بیچی ہے، نہ خان صاحب کے نام پہ کوئی پراپرٹی گئی ہے. خان صاحب نے تو القادر یونیورسٹی بنائی ہے. اگر بہت بال نواز شریف کو، شہباز شریف کی کابینہ کو، ان کی حکومت کو اٹھ رہا ہے تو جائیں ڈی کلاسیفائی کریں ملک ریاض کی اور نواز شریف کے بیٹوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیں، ان سے خود پرمیشن لے لیں. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کس نے پیسے لیے تھے. بلکہ خان صاحب نے تو آگے بڑھ کے اور بھی کہا ہے نا، انہوں نے کہا ملک ریاض صاحب کو چاہیے کہ آج تک کتنے بیوروکریٹس نے، کتنے سیاستدانوں نے، کتنے لوگوں نے ملک ریاض سے پلاٹ لیے، فائدے لیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ خان صاحب نے تو کوئی فائدے نہیں لیا. میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز پہ راضی ہوں گے ملک ریاض کے، وہ جناب. لیکن پھر ہمارا دامن تو صاف ہے نا، خان صاحب کا دامن تو صاف ہے نا. آپ نے تو صرف یونیورسٹی کے، القادر یونیورسٹی کے خان صاحب کو سزا دینی تھی نا، کیونکہ آپ کو سزا جرم سمجھ نہیں آ رہا. ایک چیز میری گول کر گئی. اب میں سوال آپ سے کیا تھا 8 فروری کو کیا ہوگا، اس پہ آپ نے بالکل گول کر گئی. یوم سیاہ تو ہوگا، وہ تو سب کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن جو ہے وہ چوری ہوا. آپ نے ہمارے 200 سے زیادہ نشانات ہمیں دیے. کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تتر پہ سن لینا، تتر پہ، بٹیر پہ، ٹینڈے پہ، بینگن پہ، چمٹے پہ، کتاب پہ، بینچ پہ ہم نے پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، سب کو ہرایا. ہمارے پاس بلے کا نشان نہیں تھا. ہمارا لیڈر جیل کے اندر تھا.
اس کے باوجود بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہرا سکے. نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہم ہیں. ہم 8 فروری کو عوام کو بتائیں گے, دنیا کو بتائیں گے کہ آپ نے پیسفل, آلویز پیسفل, ریلیز, جلسے, آلویز پیسفل, ہر جگہ پہ. پاکستان میں اجازت مل جائے گی آپ کو؟ ہم نے جو نارتھ ہمارا پنجاب ہے وہ ہمارا KPK کے ساتھ ثوابی میں پورا کا پورا ایک شو کرے گا, پاور شو. چلیں وہ تو سب کو پتا ہے. لاہور کے اندر ہم نے جو ہمارا وہ اپر پنجاب ہے, ہم لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ, اور سینٹرل پنجاب ہے کہ ہم لاہور میں اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ جلسہ کریں گے. ہم نے اس کی پرمیشن کے لیے کہا ہوا ہے. اگر نہیں دیں گے تو پھر کل پرسوں تک منڈے کو ہائی کورٹ کے اندر اس کے اندر چلے جائیں گے. ہمارا ساؤتھ پنجاب ہے, جس کا الیکشن مینڈیٹ چوری ہوا ہے ہم دنیا کو بتائیں گے, ہم اپنے ریزلٹ لوگوں کو بتائیں گے. آرٹریز بند کرنے والی کون سی بات ہے کہ جناب پشاور سے جتنے راستے آ رہے ہیں یا KPK سے جتنے راستے آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف, ان کو جناب چوک کر دیا جائے؟ وہ ابھی وہ ایک آپشن ہے, ابھی اس کے اوپر بات دیکھیں, ابھی تو اس کے اوپر بات ہوگی. ابھی یہ ایجنڈا ابھی اس طرح سامنے نہیں آیا. وہ ایک آپشن دی گئی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پاس بڑی اسٹریٹ پاور ہے, کر سکتے ہیں, لیکن آپ ابھی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا. نہیں, حتمی فیصلہ اب اس لیے نہیں ہونا کہ دیکھیں ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. آپ نے 8 فروری کا الیکشن چوری کیا, آپ ہمارے جتنے بے سیران ہیں ان کے جو ضمانتیں ہیں اس میں روڑے مت اٹکائیں. ٹھیک ہے, آپ 9 مئی کے اوپر, اور آپ نے اس وقت بھی مجھے کہا, آپ نے کہا کہ یہ تو جب آپ ہماری حکومت آئے گی تو تب آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے. لیکن شہداء تو ابھی لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں نا. فرض کرے فیصلہ نہیں ہوتا رانا صاحب, فرض کرے فیصلہ نہیں ہوتا جوڈیشل کمیشن کا, تو جو 26 نومبر کو نہتے لوگوں کو گولیاں ماری ہیں, تو کیا یہ کنفرم ہو گیا کہ پاکستان میں آپ پیکا ایکٹ کے خلاف جائیں؟ میں کہہ رہی ہوں رانا صاحب, پیکا ایکٹ کے خلاف آپ کے جتنے لوگ جائیں گے تو کیا گولیاں ماریں گے؟ حکومت گولیاں مارے گی. دیکھیں پیکا ایکٹ پہ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ جب سینٹ سے وہ اپروو ہوا تو پاس ہو گیا, تو وہاں پہ تو آپ لوگوں نے شور نہیں مچایا. مچایا ہم نے. کیا شور مچایا؟ نہیں. پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا, کوئی کیا شور مچایا؟ جب پریزیڈنٹ نے اس کو جناب حتمی شکل دے دی, کیا شور مچایا؟ اس کے بعد شور مچانا شروع کر دیا. ناٹ ایٹ آل. جس طرح انٹیریئر منسٹری کے اندر ہم نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا کہ ہم پیکا ایکٹ پاس دل سے نہیں چلے, اب دل سے نہیں چلے. میرا تو خیال ہے کہ اس کے لیے تو دل, گردے اور وہ جو کہتے ہیں جگرے کا کام ہے. جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت فساد اور جبر کا مقابلہ کری ہے, جس طریقے سے میرا لیڈر ڈٹا ہوا ہے, جس طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں بریک پہ جانا ہے, بار بار مجھے کہہ رہے ہیں بریک لے لیں آپ, ٹھیک ہے؟ بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. بار بار آپ نے کہا جناب پنجاب کا بتایا, ساؤتھ پنجاب کا بتایا کہ وہاں پہ آپ کس طریقے سے 8 فروری کو احتجاج کریں گے, ٹھیک ہے جی. آپ نے ایک کلیئرٹی دے دی کہ ہم کوئی راستے شاستے بند نہیں کر رہے. وہ تو ابھی اوپن ایک وہ ہے, ابھی تو اس طرح کی بات, وہ تو ایک آپشن ہے, ایک آپشن ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ساؤتھ پنجاب میں یہ کریں گے, لاہور میں یہ کریں گے, فلاں جگہ پنجاب کی آپ بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ہمیشہ یہاں پہ ایک کوشچن ریز کیا جا رہا ہے, کوشچن یہ ریز کیا جاتا ہے کہ پنجاب سے کوئی PTI کا بندہ نکلتا ہی نہیں ہے. اس کا جواب دے دیجیے. میں ایک بریک لے لوں. تو آپ نے بریک تو لینڈ, چلو تو بریک کر لے, پھر یہ بھی کر لیتے نا کہ تو پھر اب امتحان ہے اس حکومت کا. یوں کر لے کہ ہمیں 8 فروری کو ابھی ہمیں پرمیشن دے دے, پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کا بھی پتہ چل جائے گا, پنجاب کو بند نہ کریں. ہمارے ورکرز کو ابھی سے ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے, تو پنجاب کو اوپن کر دیں, کوئی دفعہ 144 نہ لگائیں, کوئی جو ہے ہمارے آگے کنٹینر اور ٹریکٹر ٹرالیاں نہ رکھیں. ہمیں مینار پاکستان پہ بھی جلسہ کرنے دیں, ہمیں پنجاب میں بھی نکلنے دیں. پتہ چل جائے گا کہ پنجاب حکومت خود کتنے پانی میں اور ہم کتنے پانی میں ہیں. ایک بریک لے لوں, ویل سی کس کے پاس پاور ہے. ایک بریک لے لوں میں, پبلک پاور.